الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھا حضور علیہ السلام اس سے بروز قیامت مصحفہ یعنی ہاتھ ملائیں گے۔ درود پاک کی بہت ساری برکتیں ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھیل کود میں ادھر ادھر کی باتوں میں ہم اپنا ٹائم تو ضائع کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر وقت درود السلام پڑھتے رہیں۔ انسان وہ اچھا ہوتا ہے جو زیادہ الہی میں رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے بندے وہ ہیں، محبوب وہ ہے، حضور ان سے محبت کرتے ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا گیا کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام فنا وہ مرتبہ جس تک بندہ بذریعہ عبادت درجہ بدرجہ ترقی حاصل کرتا جاتا ہے۔ پہلا شخص وہ ہے جس کے دل پر اللہ کی عظمت محبت غالب آ گئی ہو اور وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو کر دوسروں سے غافل ہو گیا ہو۔ یہ وہ شخص ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔ یعنی وہ لوگ ہیں جو غافل نہیں رہتے اور خرید و فروخت کرتے وقت بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی یاد رہا کرتی ہے۔ جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو خوف خدا سے، جب لین دین کرتے ہیں تو بھی خوف خدا سے، ناپ تول میں کمی زیادتی نہیں کرتے، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ دوسرا شخص وہ جس نے اللہ سے صرف عبادت، اظہار بندگی، خالص پرہیزگاری، وفاداری کا وعدہ کیا ہوگا، یہ وہ شخص ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں کلام اللہ میں ارشاد فرمایا رجال صدقوا ما عاہدوا ما عاہد اللہ علیہ، کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا، یعنی کہ اگر وعدہ بھی کر لیں، سچے وہ لوگ ہوتے ہیں جو وعدہ کریں اور اس کو نبھائیں۔ تیسرا وہ شخص جس کا کلام اللہ کے لیے ہو، جس کی باتیں اللہ کے لیے ہوں، وہ نیکی کی دعوت دے، برائی کی تمام اقسام سے خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے۔ یہ وہ شخص ہے جس کا وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس فرمان عظمت نشان میں بیان کیا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، جو تھا وہ شخص جس کا وطن اس کے موکل فرشتوں کے بارے میں گفتگو کرے اور اس کے راز کو اس کے مولا کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو۔ یہ وہ شخص ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس فرمان نشان میں کیا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دو ہرے بیان والی، اس سے بال اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں۔ اے لوگو، کب تک اعمال میں سستی کرتے رہو گے؟ کب تک جھوٹی خواہشات کی تکمیل حرص کرتے رہو گے؟ تم مہلت سے دھوکہ کھاتے ہو، موت کے حملے کو یاد نہیں کرتے۔ جسے تم نے جنا وہ مٹی کے لیے ہے، جو کچھ تعمیر کیا اسی میں مل جانا ہے۔ ویران ہونے کے لیے جو کچھ تم نے جمع کیا، مال و دولت وہ ختم ہونے کے لیے تمہارے عمل قیامت کے دن کے لیے ایک اعمال نامے میں محفوظ کیے جائیں گے۔
انسان عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ جائے خدا کی بندگی کرے، عبادت کرے، مگر جب ہم مریں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد ہر شے کے بارے میں ہم سے پوچھ کی جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب کریم نے ہم پر بہت ساری انعامات کیے ہیں، بہت ساری نعمتیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بھی کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، سر دیا، دماغ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہرگز دھوکے میں نہ پڑنا، من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئات فلا یجزى الا مثلها، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، کیونکہ گناہ اگرچہ ایک ہی ہے اپنے ساتھ 10 بری خصلتیں لے کر آتا ہے۔ جب انسان نے ایک نیکی کا ارادہ کر لیا ہوگا، ہاں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر نعمت ہے، جب انسان ایک نیکی کا سوچتا ہے، نیت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی سوچنے کی بھی عطا فرماتا ہے، اگر وہ کر لے تو بھی نیکی عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان گناہ کا ارادہ کر لے، گناہ کا سوچ لے اور نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ نہیں لکھتا۔ اگر وہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیک لکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم ہے۔ اگر ہم گناہ کر لیں تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اگر ہم نیکی کا ارادہ کریں تو بھی نیکی لکھی جاتی ہے، اگر ہم نیکی کر لیں پھر بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو غضب دلاتا ہے اور وہ اسے پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ گناہ کرنے والا ابلیس معلوم کو خوش کرتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف دیتا ہے، اپنے وطن کو ناپاک کر بیٹھتا ہے حالانکہ وہ پاک ہے۔ اعمال لکھنے والے فرشتوں کرام کاتبین کو اجازت دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارک میں رنجیدہ کر دیتا ہے، زمین و آسمان تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بنا لیتا ہے، وہ تمام انسانوں سے خیانت اور رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے۔ کیا ہم اسی لیے نافرمانی کے لیے پیدا کیے گئے؟ گناہ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے؟ لوٹ مار کرنے کے لیے پیدا کیے گئے؟ سود، رشوت، ظلم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہم؟ نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ پہلے کے دور کے لوگ جنگلوں میں رہا کر کے، فاقہ کر کے کئی دنوں تک روٹی نہیں کھاتے تھے، بھوکے پیاسے ہونے کی حالت میں نماز ادا کیا کرتے تھے، 5 وقت نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، اور ہم سب چیز مہیا ہونے کے باوجود، سب چیز کی سہولت ہونے کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ کیسا دور آ گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حجاز بن مقدس کے ارادے سے سفر پر نکلا تو میں نے کسی کو اپنا ہم سفر بنانے چاہا۔ سفر کے دوران جب میں نے ایک بیان بام میں پہنچا تو میرا ہم سفر، میرا راستہ ختم ہو گیا۔ جب میں ہلاکت کے قریب پہنچ گیا تو اچانک مجھے صحرا میں ایک گھنا درخت نظر آیا جس کی شاخیں زمین پر لٹکی ہوئی تھی۔ میں سوچا کہ مجھے اس درخت کے سائے تھوڑا آرام کر لینا چاہیے، سائے میں بیٹھ جانا چاہیے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جائے گا، یعنی مجھے موت ہو جائے گی۔ جب میں اس درخت کے قریب پہنچا تو اس کے سائے میں بیٹھ کر یہ ارادہ کیا کہ اس کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی نے میرے چمڑے کا تھیلا پکڑ لیا، جس کی وجہ سے میں بچہ کھوچا پانی تھا وہ بھی بہہ گیا، جیسے مجھے بچنے کی کچھ امید بھی نہ تھی۔ اب تو مجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا کہ لہٰذا میں اس درخت کے سائے میں گر کر ملک الموت کا انتظار کرنے میں بیٹھتا ہوں۔ وہ آ کر میری روح قبض کر لے گی۔ اچانک میں نے ایک غمگین آواز سنی جو کسی غمزدہ کے دل سے نکل آ رہی تھی۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اے اللہ،
اے میرے اللہ، اے میرے آقا و مولا، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو اس میں اضافہ فرما دے، تاکہ اے ارحم الراحمین تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ سن کر میں اٹھا اور اس آواز کی سمت چل دیا، تو میں نے دیکھا ایک حسین و جمیل خوبصورت شخص ریت پر پڑا ہوا ہے اور بہت سے گدھے اسے گھیرے ہوئے ہیں، اس کا گوشت کھانا چاہتے ہیں، نوچنا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا، کہا کہ اے ذوالنون، جب زیادہ راہ ختم ہو گیا تھا، پانی بہہ گیا تھا، تو نے ہلاکت اور پناہ کا یقین کر لیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بیٹھ گیا، اور اس کی حالت دیکھ کر میرا دل بھی بھر آیا اور میں نے کچھ دیر بعد رونے لگا۔ اچانک کھانا کا ایک پیالہ میرے سامنے رکھ دیا گیا، پھر اس شخص نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تو ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اس کا پانی زیادہ سفید، شہد سے میٹھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اے ذوالنون، کھا پی لو، کیونکہ تمہارے بیت الحرام پہنچنا نہایت ہی بہت ضروری ہے، مگر اے ذوالنون میرا ایک کام ضرور کرنا، اور تم میرے کام کرو گے تو تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ میں نے پوچھا وہ کیا کام ہے، بتاؤ تو صحیح۔ فرمایا جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دے کر سنا دینا، اور ان وحشی پرندوں سے چھپا کر یہاں سے چلے جانا، پھر جب تم حج ادا کر لو تو بغداد شہر چلے جانا، جب تم باب زعفران میں داخل ہوں گے تو وہاں کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، انہوں نے مختلف رنگوں کے لباس پہنے ہوں گے، تم وہاں ایک کمسن نوجوان کو پاؤ گے جسے اللہ کے ذکر سے کوئی چیز غافل نہ کر سکتی ہوگی، اللہ کی یاد میں ہی ہوگا، اس نے کپڑا کمر پر باندھ رکھا ہوگا، دوسرے کندھے پر ایک کپڑا ڈال رکھا ہوگا، اس کے چہرے پر آنسو کی وجہ سے لکیریں پڑ گئی ہوں گی، تم اس سے ملنا اور میرے اس بیٹے کو سلام کہنا۔ حضرت سیدنا ذوالنون فرماتے ہیں کہ جب میں بات کر کے فارغ ہوا تو میں نے اسے لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہوئے سنا۔ پھر انہوں نے ایک آہ بھری اور اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، میرے سامنے ایک قمیص تھی جسے میں نے بہت ہی سنبھال کر رکھا ہوا تھا، پھر میں نے انہیں اس پانی سے غسل دیا، کفن پہنا کر ریت میں دفنا دیا، بیت الحرام کی طرف چل پڑا۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ زیارت سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بغداد شہر کا رخ کیا، عید کے دن بغداد پہنچا، میں نے وہاں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے پایا، انہوں نے مختلف رنگوں کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ جب میں نے نظر دوڑائی تو اس نوجوان پر پہنچی نظر ذکر اللہ کرتے ہوئے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر غم کے آثار نظر آ رہے تھے، رخسار پر آنسو کی وجہ سے لکیریں پڑی ہوئی تھی۔ تمام لوگ عید کی خوشی میں مگن ہوئے تھے اور میں واحد و بے نیاز خوشی ہوں۔ سب لوگوں نے عید کے لیے کپڑے رنگے اور میں نے زینت اور بدری رنگی۔ تمام لوگوں نے عید کے لیے غسل کیا اور میں نے جگر کو آنسو کے ساتھ غسل کیا۔ حضرت سیدنا ذوالنون فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس سے سلام کیا تو اس نے جواب دیا اور کہا والد گرامی کے مقاصد کو خوش آمدید۔ میں نے پوچھا کہ تم نے کس نے بتایا کہ میں تمہارے والد صاحب کا قاصد ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ اسی نے جس نے مجھے یہ بتایا کہ آپ نے صحرا میں دفن کیا۔ پھر وہ کہنے لگا اے ذوالنون، کیا آپ یہ گمان کر رہے ہیں کہ آپ نے انہیں صحرا میں دفن کر دیا تھا؟ خدا کی قسم میرے والد کو سدرۃ المنتہا پر اٹھا لیا گیا ہے، اب میرے پاس میری دادی کے پاس چلیے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں جب اس کے گھر پہنچا تو ایسا سے دستک دی، ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ جب اس نے کہا کہ مجھے دیکھ کر بولی کہ میرے حبیب، میرے آنکھوں کے ٹھنڈک کی زیادہ سے مشرف ہونے والوں کو خوش آمدید۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اسی نے جس نے یہ بتایا کہ تم نے اسے دفن کیا اور تمہارا کفن تمہارا واپس لوٹا دیا گیا۔ اے ذوالنون، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، اللہ میرے بیٹے کے بوسیدہ لباس پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا اے ذوالنون، یہ تو بتاؤ کہ تم میرے بیٹے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے ٹکڑے کو کیسے رخصت کیا تھا؟ میں نے کہا کہ میں اسے بے آب ہو گیا، جنگل میں ریت پتھروں کے سامنے تنہا چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے پروردگار رب الغفار سے جو امید باندھ رکھی تھی، وہ تو پوری ہوگی۔ جب بڑھیا نے یہ بات سنی تو اس نوجوان کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آسمان نے اٹھا لیا، زمین شق ہو گئی، دونوں کہاں سما گئے۔ میں انہیں گھر کے مختلف گوشوں میں تلاش کرتا رہا مگر وہ نہ ملے۔ پھر میں نے غیب سے آواز سنی، ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے ذوالنون،
خود کو مت تھکاؤ. میں نے پوچھا وہ کہاں چلے گئے؟ جواب ملا شہداء مشرکین کی تلوار سے مرتے ہیں، جبکہ یہ محبین رب العزت کے شوق میں مرتے ہیں تو انہیں نور کی سواریوں پر بٹھا کر عزت والے بادشاہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا. حضرت سیدنا ذوالنون فرماتے ہیں کہ پھر مجھے میرا چمڑا بھی واپس مل گیا، جس طرح کا کفن میں نے اس بزرگ کو پہنایا تھا وہ بھی اسی طرح لپٹا ہوا واپس مل گیا. لیکن مانیے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان کی یادوں میں یقین مانو اللہ تبارک و تعالی اپنے مقرب بندوں کو ایسے ایسے کرامات، ایسی چیزیں عنایت فرما دیتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی بزرگان کے طریقے پر عبادت گزار بننے کی، زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی، تنہائیوں میں بیٹھ کر ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن مانو گناہ نہ کیا کرے. جب انسان غافل ہوتا ہے، آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا چلوں، جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اس پر ہیوی ہو کر حملہ کر دیتا ہے. یہ دل جب غافل ہوتا ہے تو شیطان آ کر حملہ کر دیتا ہے، غالب آ جاتا ہے. جب انسان کا دل غافل نہیں ہوگا، ذکر اللہ میں مشغول ہوگا تو شیطان بھی دور رہے گا، شیطان بھی حملہ نہیں کر سکے گا. کیونکہ ذکر اللہ کرنا، اللہ کا کلام پاک پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اس سے رحمت نازل ہوتی ہے. جہاں رحمت نازل ہو رہی ہو، بزرگان کا طریقہ پر عمل کیا جا رہا ہو، بزرگان کی تعریفیں بیان کی جا رہی ہوں، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ بیان کیا جا رہا ہو، تو رحمتوں کا نزول ہی نزول ہوتا ہے. فارغ نہ رہا کریں، ہر وقت اللہ کو یاد کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم ہماری زندگی سنورتی جائے گی، دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گے.